سافٹ اسکلز سی وی پر موجود چیزیں اب کافی نہیں ہیں، ملازمت کے لیے یہ ہنر بھی بہت ضروری ہے۔ اپنا کام مؤثر انداز میں کرنے کے لیے آپ کو ہارڈ اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ خصوصیات، مہارات اور علم جس کے ذریعے آپ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں۔ مگر دنیا میں اب کام کے طریقے بدل رہے ہیں اور ممکنہ طور پر سافٹ اسکلز بھی اتنے ہی ہم میں ہیں جتنے ہارڈ اسکلز۔ یہ ہنر اکثر اوقات اتنے نمایاں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر وہ ذاتی خصوصیات اور رویہ جو کسی شخص کو ایک خاص طور پر ایسے وقت میں جب گھروں سے کام کرنا معمول بنتا جا رہا ہے، جیسا کہ جہاں کئی لوگوں کا مل کر ایک کام کرنا اور نت نئے طریقے سے یہ کام انجام دینا بالکل مختلف روپ اختیار کر چکا ہے، وہاں کمپنیاں زیادہ کامیاب ٹیمیں بنانے کے لیے اس طرح کی خصوصیات کی اہمیت کو سمجھنے لگی ہے۔ میرن کے مطابق اب کمپنیاں ملازمت کے امیدواروں کو سافٹ اسکلز کو بھی اتنے ہی غور سے پرکھتی ہیں جتنا کہ ان کے واضح اور تکنیکی صلاحیت اور تجربے کو۔ کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کی خصوصیات فطری طور پر ہوتی ہیں، مثلا کچھ لوگ ہمیشہ سے ہی اپنی بات بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں یا پھر کسی چیز کا اچھے سے تجزیہ کر لیتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے سافٹ اسکلز اپنے اندر پیدا کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ سافٹ اسکلز پیدا کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ آپ ان پر اتنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، ان کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرن کا خیال ہے کہ یہ سب کو کرنا بھی چاہیے۔ سافٹ اسکلز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی کوئی واضح فہرست تو موجود نہیں ہے، لیکن عام طور پر ان میں ان خصوصیات اور سہولیات اور صلاحیتوں کو شمار کیا جاتا ہے جو تکنیکی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی ویئر کے استعمال میں اعتماد کو ہارڈ اسکلز کہتے ہیں، مگر مختلف سافٹ ویئرز کا جائزہ لے کر یہ پتہ لگانا کہ کمپنی کو کون سا استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے تجزیہ سوچ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک سافٹ اسکلز ہے۔ اسی طرح اپنی بات کو کہنے کا فن بھی ایک اہم سافٹ اسکلز ہے۔ دفتری ساتھیوں، کلائنٹس اور مینجمنٹ کے ساتھ مؤثر انداز میں بات چیت کرنے کے لیے بھی باریکیوں اور جذباتی ذہانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دوسرے کی مشکل کو سمجھ پانا، ٹیم ورک اور رحم دلی، یہ سب سافٹ اسکلز میں آتے ہیں۔ ییل یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن میں نفسیات کے اسسٹنٹ پروفیسر اور کتاب دی سائیکولوجی آف ٹاپ ٹیلنٹ کے مصنف ایرک فریزر کہتے ہیں کہ سافٹ اسکلز صرف کوئی عام اصطلاح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رویوں کی ایک سیریز ہے۔ کچھ سافٹ اسکلز ذہنیتوں کی مثال ہے، کوئی شخص جو انتہائی لچکتا اور کئی رویے مثلا تنقید، سوچ، ہماتن گوش ہو کر سننا اور مسائل کے حل کا ہنر رکھنا بھی سافٹ اسکلز ہیں۔ کئی سافٹ اسکلز کو ہم عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں، مثلا مؤثر انداز میں کام کرنا، عام کاموں کو زیادہ ترجیح دینا، ترتیب رکھنا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ سب وہ خصوصیات ہیں جو گھروں سے کام کرنے کے دور میں نہایت ضروری ہیں۔ فریزر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے انتہا کارکردگی دکھا سکتے ہیں، ان میں اپنے دن کو صحیح ترتیب دینے اور کسی مخصوص دورانیہ کے اندر انتہائی مؤثر انداز میں کام کرنے کا نظم و ضبط ہوتا ہے۔ اور کچھ سافٹ اسکل صرف کام کی جگہوں پر کام نہیں آتے بلکہ یہ انمول ہوتے ہیں۔ وہی ہنر جو کمپنی کے اندر کامیابی کے باعث بن سکتے ہیں، وہ کامیاب تعلقات قائم کرنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ واضح تبدیلی سافٹ اسکل کا حصہ ہے۔ ایک ایسے دور میں جب انتہائی تکنیکی کام آٹومیشن یا ٹیکنالوجی آلات کی وجہ سے اب ہاتھ سے نہیں کیے جا رہے ہیں، تو کمپنیاں ایسے ملازمین کی تلاش کر رہی ہیں جو مسائل کا حل ڈھونڈے، زیادہ وسیع تر ذمہ داری نبھا سکیں اور دوسروں کے ساتھ بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ گھروں سے کام کرنے کے دور میں سافٹ اسکلز اور بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی بات بہتر انداز میں بیان کرنا اور اس کے لیے زیادہ ضروری مگر پیچیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے ساتھی کے ساتھ آمنے سامنے نہیں ہوتے۔ اسی طرح کی نئی صورتحال کے حساب سے خود کو ڈھالنا بھی ایک سافٹ اسکلز ہے، اور گزشتہ 2 سال سے ہمیں اس کی خاص ضرورت پیش آئی ہے۔ کمپنی ایسے امیدواروں کو ترجیح دیتی ہیں جن میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ سن 2021 میں 22 صنعتی شعبوں میں 8 کروڑ ملازمتوں کا جائزہ لے کر غیر سرکاری تنظیم امریکہ اسکیسیز نے پایا کہ ان سے تقریباً 2/3 ملازمت سافٹ اسکلز کو بھی
قابلیتوں میں شمار کیا گیا تھا، اور تمام اشتہارات میں 10 سے زیادہ قابلیتوں میں 7 سافٹس تھیں، جن میں اپنی بہتر انداز میں پیش کرنا، مسائل کو حل کرنا اور منصوبہ بندی کی صلاحیت شامل تھی۔ اسی رپورٹ میں پایا گیا کہ کچھ اس طرح کی ملازمتوں کی سافٹ اسکلز کو زیادہ ترجیح دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر مینجمنٹ کی 91% اور بزنس آپریشنز کی 86% اور انجینئرز کی 81%۔ ملازمتوں کے لیے سافٹ اسکلز درکار تھے، خاص طور پر انجینئرنگ کے لیے۔ یہ بات حیران کن ہو سکتی ہے کیونکہ اسے انتہائی تکنیکی فیلڈ تصور کیا جاتا ہے۔ ایرک فریزر کہتے ہیں کہ جب ہم آج کی افرادی قوت کو دیکھیں تو مہارت اور علم سے اب توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ یعنی اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کوڈنگ یا ڈیزائن میں اچھے ہیں، یا اگر فنانس میں کام کر رہے ہیں تو آپ اعداد و شمار کا تجزیہ کتنی اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے اب کمپنی کو توجہ اس بات پر ہے کہ ترجیح اب کارکردگی سے پہلے لوگوں پر ہونی چاہیے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکنیکی ہنر اب اہم نہیں رہے، بلکہ کمپنیاں اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ انٹرپرسنل اسکلز یعنی آپ کا دوسروں سے پیش آنے کا ہنر بھی کمپنیوں کی توجہ اس بات پر ہے کہ ترجیح اب کارکردگی سے پہلے لوگوں پر ہونی چاہیے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکنیکی ہنر اب عام نہیں رہا ہے، بلکہ کمپنیاں اس بات پر غور کر رہی ہیں۔ انٹرپرسنل اسکلز یعنی آپ کا دوسروں سے پیش آنے کا ہنر بھی کمپنیوں کی زبردست نتائج کا سبب بنتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ملازمتوں کی ویب سائٹ monster.com نے اپنی دی فیوچر آف ورک 2021 رپورٹ میں سافٹ اسکل مثلا اجتماعی کام، قابلیت، بھروسہ ہونے اور لچکدار رہنے کو ایسے ہنر میں شمار کیا جاتا ہے جو کمپنیاں اپنے ملازمین میں سب سے زیادہ تلاش کرتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے ایسے امیدواروں کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہیں جن کی اچھے سافٹ اسکلز ہوں اور وہ کئی برسوں سے ان کی حامل ہوں۔ فریزر کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تخلیل اور لچک جیسے سافٹ اسکل کی پیمائش کرنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کی آپ کسی سوال نامے کے ذریعے درست پیمائش نہیں کر سکتے، اور ضرور نہیں کہ امیدوار ان صلاحیتوں کو اپنی سی وی یا پھر لنکڈ ان پروفائل پر رکھ لیں، حالانکہ ان کے خیال میں انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ کچھ افراد کو یہ سافٹ اسکل پر یہ پڑھتا ہوا انحصار پریشان کر سکتا ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کو جو قدرتی طور پر اپنی بات بہتر انداز میں بیان کرنے کا ہنر نہیں رکھتے، یا یوں کہیں کہ پیدائشی لیڈر نہیں ہیں۔ مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ لوگوں کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کام کرنا کیوں نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی کام کی جگہوں پر مزید بہتر ہونا چاہتے ہیں، یا بہتر ورکر بننا چاہتے ہیں، یا اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں زیادہ توازن چاہتے ہیں، وہ اس ذہنیت اور رویوں کی قدر اور انہیں مسلسل بہتر بنانے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی صلاحیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، مگر انٹرپرسنل اسکلز بہتر بنانے کا آغاز دوسروں سے رائے لے کر ہوتا ہے تاکہ آپ کو اپنی کمزوری کا علم ہو۔ انہیں بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسائل کے حل کی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کبھی کمپنی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سوچ بچار کرنا اس کام میں مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح سماجی آگے پیدا کر کے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھ کر اور دوسروں کے جذبات کے رد عمل میں رحم دلی کے ساتھ پیش آ کر اپنی جذبات کی ذہانت بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کو ملازمت ملنے اور ترقی کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، بلکہ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ جذباتی ذہانت والے لوگ تناؤ اور اینگزائٹی پیدا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ آج کل کا نیا زمانہ اور نئے انٹرویوز ہیں، کمپنیاں ایسے لوگوں کی زیادہ تلاش کر رہی ہیں تو وہ اپنے انٹرویو کے سوالات میں تبدیلی لا رہی ہیں تاکہ ان سافٹ اسکلز کو پرکھا جا سکے۔ فریزر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب آپ کسی سے سوال کریں کہ مجھے بتائیں کہ آپ آخری مرتبہ اپنی پروفیشنل لائف میں مشکلات کے باوجود کیسے نہیں جھکے، یا پھر مجھے کوئی ایسا واقعہ آپ سنائیں جس سے آپ کی ناقابل یقین چیزیں کر دکھانے کی ذہنیت نمایاں ہوتی ہے، تو آپ درحقیقت لوگوں سے ان کی ذہنیت کا عملی مظاہرہ کر دکھانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف بات کی جائے تو مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ مسلسل سیکھتے رہنے کے بارے میں آپ کی حکمت عملی کیا ہے، تو یہ وہ موقع ہے جو آپ انٹرویو لینے والوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ سکھا بھی سکتے ہیں۔
آپ اس سیکھتے رہنے پر کتنے آمادہ اور پرجوش ہیں اور آپ کے پاس اس کے لیے کچھ ہنر بھی ہے۔ فریزر کہتے ہیں کہ اس کا بہترین جواب یہ کہنا ہوگا کہ دیکھیں، میں گزشتہ برس اس کانفرنس میں گیا تھا، میں یہ ویبنار مہینے میں 1 مرتبہ اٹینڈ کرتا ہوں، یا میں نے ابھی کتاب پوری کی ہے، میں نے فلاں میگزین دیکھا ہے یا پڑھتا ہوں۔ فریزر کے مطابق اس طرح کی صورتحال بہترین تیاری کے لیے امیدواروں کو پہلے اپنے سب سے مضبوط سافٹ اسکل کی پہچان کرنی چاہیے اور ان کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی سی وی پر موجود تکنیکی صلاحیتیں اور تجربہ ہمیشہ اہم ہوگا، مگر ایک بدلتی دنیا میں یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو انٹرویوز لینے والے کو قائل کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کامیابی میں مدد دینے والی سافٹ اسکل بھی ہیں۔